الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. السلام علیکم. میں ہوں راشد جاوید آوان اور خبر بصر کے خصوصی سلسلے تعلیم القرآن میں آپ کو خوش آمدید. آج الحمدللہ 25ویں سپارے کا آغاز ہے اور اس کی تکمیل ہوگی، اور ابتدا سورہ شورا سے. سورہ شورا میں 53 آیات اور 5 رکوع ہیں. تو آغاز کرتے ہیں سورہ شورا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. حامیم عین سین قاف. اللہ غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے. لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. جو کچھ آسمانوں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور وہ عالی مرتبت اور گرامی قدر ہے. سورہ شورا آیت 6 ترجمہ دیکھیے گا. قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہیں، اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں. سن رکھو، اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے وہ اللہ کو یاد ہیں، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تم ان پر داروغہ نہیں ہو. آیت 8 تلاوت ملاحظہ کیجیے گا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته. اور اگر اللہ چاہتا تو ان کو ایک ہی جماعت کر دیتا، لیکن وہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے. والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار. سورہ شورا آیت 12 تلاوت ملاحظہ کیجیے گا. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمانوں اور زمین کی کنجیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں. يَبْسُطُ الرِّزْقُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. جس کے لیے چاہتا ہے رزق فراخ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے.
إنه بكل شيء عليم، بے شک وہ ہر چیز سے واقف ہے۔ آیت 15 ترجمہ دیکھیے گا تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کی طرف یعنی اسلام کی طرف لوگوں کو بلاتے رہنا، اور جیسا تم کو حکم ہوا ہے اسی پر قائم رہنا، اور ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کرنا، اور کہہ دو کہ جو کتاب اللہ نے نازل کی ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، اور مجھے حکم ہوا ہے کہ تم میں انصاف کروں، اللہ ہی ہمارا اور تمہارا پروردگار ہے، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ ملے گا اور تم کو تمہارے اعمال کا، ہم میں اور تم میں کچھ بحث و تکرار نہیں، اللہ ہم سب کو اکٹھا کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب یہ بیان کفار مکہ کے ساتھ کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف قسم کے سوالات کرتے تھے، تو اللہ نے فرما دیا کہ ہمارا بدلہ یعنی اہل ایمان کا بدلہ ان کو ملے گا، اور تمہارا بدلہ یعنی مشرکین اور کافرین کا عذاب ان کو ملے گا۔ آیت 25 تلاوت ملاحظہ فرمائیے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے قصور معاف کرتا ہے، اور تم جو کرتے ہو سب جانتا ہے۔ آیت 28 تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی تو ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد میਂہ برساتا ہے اور اپنی رحمت یعنی بارش کی برکت کو پھیلا دیتا ہے، اور وہ کارساز اور سزاوار تعریف ہے۔ آیت 47 ترجمہ دیکھیے گا۔ ان سے کہہ دو یعنی مشرکوں سے قبل اس کے کہ وہ دن جو ٹلے گا نہیں اللہ کی طرف سے آ موجود ہو، اپنے پروردگار کا حکم قبول کرو، اس دن تمہارے لیے نہ کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تم سے گناہوں کا انکار ہی بن پڑے گا۔ اور پھر اگلی آیت 48، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، تمہارا کام صرف احکام پہنچا دینا ہے، اور جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو اس سے خوش ہو جاتا ہے، اور اگر انہی کے اعمال کے سبب کوئی سختی پہنچتی ہے تو سب احسانوں کو بھول جاتا ہے، بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ آیت 52 کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اور اسی طرح ہم نے اپنے حکم سے تمہاری طرف روح القدس کے ذریعے قرآن مجید بھیجا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ تم نہ تو کتاب کو جانتے تھے اور نہ ایمان کو، لیکن ہم نے اس کو نور بنایا کہ اس سے اپنے بندوں کو جس کو چاہیں ہدایت کرتے ہیں، اور بے شک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سیدھا راستہ دکھاتے ہو۔ یہاں پر سورہ شورا مکمل ہوئی، اور اس کے بعد قرآن مجید کی 43ویں سورہ سورہ زخرف۔ اس سورہ میں 89 آیات اور 7 رکوع ہیں۔ سورہ زخرف کے شروع میں
یہ بتایا گیا کہ قرآن کریم عربی میں نازل کیا گیا ہے، جیسا کہ پچھلی صورت میں بھی یہی بتایا گیا تھا کہ عربی میں اس لیے نازل کیا گیا کہ ورنہ یہ اہل عرب کہتے کہ قرآن حکیم تو کسی اور زبان میں ہے، تو اس کی آیتیں ہمارے لیے کھول کھول کر بیان کیوں نہ کی گئیں۔ اور سورہ زخرف کے آخر میں کہا گیا کہ کن لوگوں کی سفارش اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ اب یہ سفارش کے بارے میں یہ 25واں سپارہ ہے اور 5ویں مرتبہ یہ بات کی جا رہی ہے، تو اس کا بھی بیان ہوگا۔ ہم ابتدا کرتے ہیں سورہ زخرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، اِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، کتاب روشن کی قسم، ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اللہ نے اس کے جواب میں یہ آیت نازل کی، ترجمہ دیکھیے گا، کیا اس نے اپنی مخلوقات میں سے خود تو بیٹیاں لیں اور تم کو چن کر بیٹے دیے؟ یعنی اپنے لیے تو وہ لوگ بیٹے پسند کرتے تھے اور اللہ کے لیے بیٹیاں۔ اللہ نے کہا یہ تو صریح ناانصاف ہے کہ اپنے لیے تم بیٹے پسند کرو اور میرے لیے بیٹیاں، حالانکہ اللہ اس بات سے بے نیاز ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ آیت 26 تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ جن چیزوں کو تم پوچھتے ہو میں ان سے بیزار ہوں، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ہاں جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ شیطان انسان کو دنیا میں بہکاتا ہے اور اس کے لیے اس کے گناہ اتنے خوب رو کر کے پیش کرتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ وہ بہت اچھا کر رہا ہے۔ اب آیت 27 اس کا ترجمہ دیکھیے گا۔ اور یہ شیطان ان کو رستے سے روکتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سیدھے رستے پہ ہیں، یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کہے گا کاش مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، تو برا ساتھی ہے۔ قرآن کے الفاظ میں بینی و بینک بعد المشرقین، یعنی شیطان اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہوتا، لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آیت 39 ترجمہ دیکھیے گا۔ اور جب تم ظلم کرتے رہے تو آج تمہیں یہ بات فائدہ نہیں دے سکتی کہ تم سب عذاب میں شریک ہو، یعنی اس وقت شیطان اور اس کے پیروکار سب کو عذاب دیا جائے گا۔ قرآن مجید میں صراط مستقیم کا ذکر کئی مرتبہ آیا ہے، اگلی آیت 44 پھر اس کا ذکر کرے گی، تو دیکھتے ہیں صراط مستقیم کیا ہے۔ تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، تو اس سے یہ بات عیاں ہوئی کہ سیدھا راستہ وہی ہے جو وحی میں بیان کر دیا ہے، اور وحی تو کہتی ہے
ھذا صراط مستقیم، یہ قرآن حکیم صراط مستقیم ہے۔ اب آیت 44 میں یہی بات کہہ دی گئی، ترجمہ دیکھیے گا، اور یہ قرآن تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے نصیحت ہے، اور لوگوں تم سے عنقریب پرسش ہوگی، یعنی سوال و جواب ہوں گے اور جواب طلب کیا جائے گا۔ انسانوں کے معاشرے میں یہ جاہلیت ابتدا سے چلی آتی ہے کہ جس کے پاس دولت زیادہ ہو اسے عزت بھی زیادہ دی جائے، لیکن قرآن اس کی نفی کرتا ہے۔ سورہ زخرف آیت 51 ترجمہ دیکھیے گا، اور فرعون نے اپنی قوم سے پکار کر کہا کہ اے قوم، کیا مصر کی حکومت میرے ہاتھ میں نہیں، اور یہ نہریں جو میرے محلوں کے نیچے سے بہتی ہیں کیا میری نہیں؟ بے شک میں اس شخص، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہا تھا، بے شک میں اس شخص سے جو کچھ عزت نہیں رکھتا اور صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، میں کہیں بہتر ہوں۔ تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہ اتارے گئے، یا یہ کہ فرشتے اس کے ساتھ آتے۔ اور پھر آیت 53 میں اللہ فرماتا ہے کہ ترجمہ، غرض اس نے اپنی قوم کی عقل مار دی اور انہوں نے اس کی بات مان لی، بے شک وہ نافرمان لوگ تھے۔ اچھا یہ قوم کے جو دولت مند لوگ ہوتے ہیں یہ غریبوں کی عقل مار دیتے ہیں، اور غریب اپنی غربت اور مجبوریوں کی وجہ سے ان امیروں کی بات مان لیتے ہیں، لیکن اللہ ماشاء اللہ جسے اللہ ہدایت دے اسے کون گمراہ کر سکتا ہے؟ بے شک ہدایت میرے اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے۔ آیت 55 اور 56 کا ترجمہ دیکھیے گا، جب انہوں نے ہم کو خفا کیا تو ہم نے ان سے انتقام لے کر ان سب کو ڈبو دیا اور ان کو گئے گزرے کر دیا اور پچھلوں کے لیے عبرت بنا دیا، یعنی فرعون اور اس کی قوم کو نیل میں ڈبو دیا۔ آیت 63 میں عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میری اطاعت کرو اور اللہ سے ڈرو، ترجمہ دیکھیے گا، اور جب عیسیٰ نشانیاں لے کر آئے تو کہنے لگے کہ میں تمہارے پاس دانائی کی کتاب لے کر آیا ہوں، اس لیے کہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم کو سمجھا دوں، تو اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ تو قرآن کے الفاظ میں فاتقوا اللہ وأطیعون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور پھر کہا کہ ان اللہ هو ربی وربکم فاعبدوہ، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ ھذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ اپنی طرف سے جو کچھ بنا کے بیٹھے ہو یہ دین نہیں ہے، یہ محض تمہارے گورکھ دھندے ہیں، انہیں دین کا نام مت دو۔ دین صرف وہ ہے جو وحی کے ذریعے اترا اور اس کتاب میں موجود ہے۔ آیت 86 ترجمہ دیکھیے گا، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ سفارش کا کچھ اختیار نہیں رکھتے، ہاں جو علم و یقین کے ساتھ حق کی گواہی دیں وہ سفارش کر سکتے ہیں۔ اب کون لوگ ہیں جو علم و یقین کے ساتھ گواہی دیں گے؟ تو ان کی بات سورہ عصر میں کی گئی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، بے شک عصر کی قسم، بے شک انسان خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، وتواصوا بالحق، پھر حق پر ڈٹے رہے، وتواصوا بالصبر، اور صبر کے ساتھ اپنے دین پر کھڑے رہے۔
تو یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں سفارش قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پر سورہ زخرف پائے تکمیل کو پہنچی، اور اگلی سورہ سورہ دخان قرآن حکیم کی 44ویں سورہ، 59 آیات اور 3 رکوع ہیں۔ اب یہ جو پارے باقی ہیں آگے 5، بلکہ آخری پارے کو تو ابھی الگ رکھیں، باقی جو 4 پارے ہیں ان میں بہت چھوٹی چھوٹی سورہ ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ ان کے پھر مضامین بھی مختصر ہوں گے۔ تو سورہ دخان، اس میں ایک بہت اہم بات ہے شب قدر کے حوالے سے ایک آیت کہ جس میں یہ ذکر کہ وہ ایسی رات کہ جس میں تمام فیصلے کیے جاتے ہیں، اور اسی بارے میں دوسری آخری پارے میں سورہ قدر جو پوری کی پوری لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ تو یہ دونوں یہاں پر یہ آیت آئے گی، اور پھر سورہ قدر یہ لیلۃ القدر کے بارے میں ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورہ دخان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین، انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب روشن کی قسم کہ ہم نے اس کو مبارک رات میں نازل فرمایا، اور ہم تو رستہ دکھانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں تمام حکمت کے کاموں کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ امرا من عندنا، یعنی ہمارے ہاں سے حکم ہو کر، انا کنا مرسلین، بے شک ہم ہی پیغمبر بھیجتے ہیں۔ سورہ دخان آیت 8، تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہی تمہارا اور تمہارے باپ دادا کا پروردگار ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب سورہ دخان کا نام جس آیت سے لیا گیا ہے اس کی تلاوت دیکھیے گا۔ فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، تو اس دن کا انتظار کرو کہ آسمان سے صریح دھواں نکلے گا۔ تو دخان دھوئیں کو کہتے ہیں عربی میں، اور یہ آیت 10۔ اب آیت 32 سے بنی اسرائیل کا ذکر، وہ کہتے تھے کہ ہم نے صرف ایک بار مرنا ہے اور پھر کبھی دوبارہ زندہ ہو کر اللہ کو جواب دہ نہیں ہونا۔ اب ان کے بارے میں اللہ کا ارشاد کچھ اس طرح کے، ترجمہ دیکھیے گا۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو اہل عالم کے لیے دانستہ منتخب کیا تھا، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل کو اللہ نے خود منتخب کیا تھا، اور ان کو ایسی نشانیاں دی تھیں کہ جن میں صریح آزمائش تھی۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں صرف پہلی دفعہ یعنی ایک بار مرنا ہے اور پھر اٹھنا نہیں۔ اور اس کے بعد یہ موسیٰ علیہ السلام سے کہتے کہ پس اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ دادا کو زندہ کر کر لاؤ۔ اب یہ بنی اسرائیل کس حد تک چلے گئے تھے کہ اللہ ان پر بار بار مہربانیاں کرتا اور یہ بار بار
اللہ کی نعمتوں کا انکار کرتے۔ سورہ دخان آیت 43۔ اب یہاں سے جہنمیوں کے کھانے اور پینے کا بیان ہے۔ آیت اور ترجمہ ملاحظہ کیجیے گا۔ ان شجرۃ الزقوم، بلا شبہ تھوہر کا درخت، طعام الاثیم، گنہگار کا کھانا ہے، کالمہل، جیسے پگھلا ہوا تانبا، یغلی فی البطون، پیٹوں میں اس طرح کھولے گا، کعلی الحمیم، جس طرح گرم پانی کھولتا ہے۔ حکم دیا جائے گا اس کو پکڑ لو اور کھینچتے ہوئے دوزخ کے بیچوں بیچ لے جاؤ۔ اب یہ حکم فرشتوں کو دیا جائے گا۔ ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، آیت 50، کہ یہی وہ دوزخ ہے جس کا تم شک کیا کرتے تھے۔ آیت 58 اور 59 کا ترجمہ دیکھیے گا۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان کر دیا، یعنی عربی میں، تاکہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں، بس تم بھی انتظار کرو، یہ بھی انتظار کر رہے ہیں، یعنی مشرکین مکہ بھی انتظار کر رہے ہیں، اور تم بھی کہ اے ایمان لانے والو تم بھی انتظار کرو، اور یہ انتظار قیامت کا انتظار ہے۔ اب یہاں پر سورہ دخان پائے تکمیل کو پہنچی، اور اگلی سورہ سورۃ الجاثیہ جو قرآن حکیم کی 45ویں سورہ ہے، اور اس میں 37 آیات اور 4 رکوع ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الجاثیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اللہ غالب اور دانا کی طرف سے ہے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، بے شک آسمانوں اور زمین میں ایمان والوں کے لیے اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ آیت 11، اس میں اللہ کا فرمان یہ کہ قرآن مجید کتاب ہدایت ہے۔ تلاوت ملاحظہ کیجیے گا۔ ھذا ھدی، یہ ہدایت ہے۔ ھذا ھدی والذین کفروا بآیات ربہم لہم عذاب من رجز علیم، اور جو لوگ اپنے پروردگار کی آیاتوں سے انکار کرتے ہیں ان کو سخت قسم کا درد دینے والا عذاب ہوگا۔ یہاں پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ قرآن مجید کہتا ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، تو انکار کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ زبان سے اقرار کریں کہ ہم یہ قرآن حکیم نہیں مانتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتے اور نہ اس کے حکم کے مطابق فیصلے کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم فی کافہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اب ہم تھوڑا سا داخل ہوتے ہیں، تھوڑے سے واپس آ جاتے ہیں، مرضی کے اسلام کو پسند کرتے ہیں، اور جو سخت باتیں ہیں وہاں سے کنی کترا جاتے ہیں۔ اللہ ہم پر رحم کرے۔ اس طرح کا مسلمان قیامت کے دن قابل قبول نہیں ہوگا۔ جو لوگ زکوٰۃ ادا نہ کریں اور بہنوں اور بیٹیوں کا حق جائیداد میں سے نہ دیں، یقیناً وہ مجرم ہیں۔ اور سورہ یاسین میں یہ آیت کہ جب اللہ فرمائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، او مجرموں آج الگ ہو جاؤ،
تو قیامت کے دن رسوائی سے بچنے کے لیے دنیا میں حقوق العباد ادا کر دیے جائیں، تاکہ آخرت میں حقوق اللہ اپنی رحمت سے معاف بھی کر دے گا، لیکن حقوق العباد بالکل بھی نہیں، جب تک کہ وہ شخص معاف نہ کرے جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور قیامت کے دن کوئی کسی کو اپنا حق معاف نہ کرے گا۔ اب اس کی مزید تفصیل انشاءاللہ میں آخری پارہ میں بیان کروں گا۔ اب آیت 18 اور 19 ترجمہ دیکھیے گا۔ پھر ہم نے تم کو دین کے کھلے رستے پر قائم کر دیا تو اسی رستے پر چلو اور نادانوں کی خواہشوں کے پیچھے نہ چلنا، یہ اللہ کے سامنے تمہارے کسی کام نہ آئیں گے، اور ظالم لوگ ایک دوسرے کے دوست ہوتے ہیں اور اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے۔ یہ بات عام مشاہدے میں ہے کہ کہیں بھی دو ظالم آپس میں دوست ہوں گے، دو مجرم آپس میں دوست ہوں گے، دو جابر حکمران آپس میں دوست ہوں گے، اور دو ظلم اور زیادتی کرنے والے آپس میں دوست ہوں گے، اور اللہ نے کہا کہ اللہ پرہیزگاروں کا دوست ہے، اور جس کا دوست اللہ ہو پھر اسے اور کسی کی ضرورت بھلا کہاں رہ جاتی ہے۔ اب سورہ جاسیہ اپنے اختتام کی جانب، اور آیت 34 کا ترجمہ۔ اور کہا جائے گا کہ جس طرح تم نے اس دن کے آنے کو بھلا رکھا تھا، اسی طرح آج ہم تمہیں بھلائے دیتے ہیں، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں۔ یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا رکھا تھا، اور دنیا کی زندگی نے تم کو دھوکے میں ڈال رکھا تھا، سو آج یہ لوگ نہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان کی توبہ قبول کی جائے گی۔ اب یہاں پر 25ویں پارے کا اختتام اور سورۃ الجاثیہ کا بھی اختتام۔ اللہ سے دعا کہ اے رب العالمین ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، کہ اللہ کی توفیق کے سوا کسی بندے کی کیا مجال کہ وہ کوئی کام سر انجام دے پائے، اور اے اللہ ہمیں بدعتوں اور ایسی باتوں سے جو اسلام نہیں ہیں اور اسلام کے نام پہ داخل کی گئی ہیں محفوظ اور مامون رکھ۔ اب مجھے یہاں سے اجازت دیجیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ انشاءاللہ کل 26ویں بارے میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ فی امان اللہ۔